أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بڑے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 3 آیات مبارکہ، آیا نمبر 67، 68 اور 69، 67، 68 اور 69 یہ شامل ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں نہایت اہم مضمون ہے۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر مومنین سے خطاب فرمایا کہ اہل کتاب کی اور مشرکین کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے حق بات پیش کرنی، عدل کی بات کرنی، ان کی حیثیت کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا، بے خوف و خطر آپ کی دعوت ہونی چاہیے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی پیشوائی کا گھمنڈ جو ہے وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ یہ آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جس میں کمی پیشی وہ روا نہیں کسی بھی طرح سے۔ یاد رکھ لیجیے کہ اگر آپ نے اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری گئی دعوت کے اندر کمی پیشی کر دے تو سمجھیں کہ آپ نے اپنا فرض منصبی جو ہے وہ ادا نہیں کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ اتنے سخت الفاظ کیوں بولے ہیں، ان کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ دراصل جو مخاطب ہیں جن سے خطاب کرنا مقصود ہے وہ بھی اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ آسمانی کتاب کوئی ان کے لیے نئی بات ہے نہیں، کسی اللہ کے پیغمبر کا آنا، ان کو حق بات کی طرف بلانا ان کے لیے کوئی نئی بات ہے نہیں، اور اسی طرح سے غیب کی ذات کی طرف سے ریویلیشن یا وحی کا اترنا یا احکام کا ملنا یہ ان کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، یہ سب چیزیں ان کے لیے روٹین کی بات ہے۔ اس لیے ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو مقام رسالت ہوتا ہے یا جو عہدہ رسالت ہے اس کے ڈیوٹی پروٹوکولز کتنے سخت ہوتے ہیں، وہ کتنا ڈسپلن ان کو کام کرنا ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ ہمارا پیغام آپ پر لے کر کے آ رہے ہیں، یہی آپ کو آ کر کے بتا رہے ہیں کہ تورات و انجیل بھی ہم نے نازل کی، یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء، یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو دیگر صحف نازل ہوئے، صحیفے، وہ بھی ہماری طرف سے نازل ہوئے۔ تو یہ پیغام کی عظمت اور اہمیت کو بتلانے کے لیے یہ اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا گیا، نہ یہ مقصود ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعوت ہے یا جو ڈیوٹی ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا مقصود ہے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ، سارے معاملات سامنے ہیں، یہ صرف یہود و نصارہ کو اس کی اہمیت بتلانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا۔ اور
جو خطاب فرمایا ہے یا ایھا الرسول کہہ کے فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بلغ آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف سے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے اپنے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ یہ کل کھلا کے واضح طور پر جو ہے یہ الفاظ موجود ہیں، اور قرآن مجید میں عمومی طور پر جو خطاب ہوتا ہے وہ یا ایھا النبی سے ہوتا ہے، لیکن جہاں پر ایک خاص عہدہ یا ایھا الرسول سے خطاب کیا، اللہ رب العزت کے ہی انتخاب کرتا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہی چوزن لوگ ہوتے ہیں، عوام الناس میں سے اللہ رب العزت منتخب فرماتے ہیں، انسانوں میں سے اللہ رب العزت منتخب فرماتے ہیں، کسی ایک کو نبی کی ڈگری دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، پھر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے خاص کرتے ہیں اور ان کو ایک مقام دیتے ہیں اخص الخاص کا، وہ عہدہ ہوتا ہے رسول کا۔ نبی اور رسول میں مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرق بیان کیا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نبی اور رسول کا لفظ ایک دوسرے کی جگہ پہ بولا جاتا ہے، لوگوں کے ہاں بھی اور عام طور پر اکیڈیمیا میں بھی لوگ جو ہیں وہ دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ جوڑے ایسے ہیں کہ ان میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، مثلا اسلام اور ایمان کی جو اصطلاح ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، لوگ عام طور پر نہیں فرق کر رہے ہوتے، جو مومن ہے وہی مسلم ہے، اسلام بمعنی ایمان ہے، ایمان بمعنی اسلام ہے، کوئی فرق جو ہے وہ لوگ نہیں رکھ رہے ہوتے۔ اسی طرح سے نبی اور رسول کے جو الفاظ ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ مفسرین اکرام رحمہ اللہ کے ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ایسے الفاظ کے بارے میں جو باہم مترادف ہوتے ہیں کہ اذا اجتمع تفرقا، جب ایک جگہ پہ استعمال ہوں گے تو اب ہم وہاں پہ ان دونوں کا فرق، کوئی نہ کوئی تعریف کا فرق معلوم کریں گے۔ وَإِذَا تَفَرَّقَ اجْتَمَعَ، جب الگ الگ استعمال ہوں گے تو ٹھیک ہے، پھر ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوں گے، مترادف کریں ان کو۔ نبی اور رسول کا فرق یہ ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو ایک خاص کتاب، ایک خاص شریعت، ایک خاص امت کی طرف اس کو جو ہے وہ مبعوث کیا جائے، الگ سے اس کو لا دیا جائے، اگرچہ وہ پہلی امتوں یا پہلی کتب یا پہلے صحیفوں کی تصدیق کرنا اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ کا جو رسول ہوتا ہے اس کی بشارت پہلے سے آسمانی کتابوں میں موجود ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں ان کو لوگ جو ہے وہ جب قتل کرتے ہیں تو وہ شہادت کو امپریس کرتے ہیں، یعنی وہ شہید ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کا رسول ہوتے ہیں اس کے لیے خاص سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کو انسان قتل نہیں کر سکتا، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا، اٹیمپٹ کر سکتے جیسے میدان جہاد میں ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کسی بھی رسول کو لوگوں کے ہاتھوں سے قتل نہیں ہونے دی، کسی بھی رسول۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ رسول کے لیول پہ تھے، اس لیے وما قتلوہ وما صلبوہ، یہود نہ ان کو قتل کر سکے نہ سولی پہ دے سکے۔ اس لیے کرسچنز کا یہ عقیدہ اکارڈنگ ٹو مسلمز یہ 100% غلط ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام، ان کو سولی دے دی گئی۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ 33 سال کی نوجوانی کی عمر میں ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا جب یہود نے یہ کوشش کی، تو وہ دوبارہ آئیں گے زمین کے اوپر قرب قیامت میں، یہ قیامت کی علامت میں سے دوبارہ اتریں گے اور پھر اپنی جتنی ان کی نارمل لائف ہے اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ گزاریں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اور اس طرح سے وہ دجال کے خلاف فائٹ کریں گے، جہاد کریں گے، اور پھر اس کو پکڑیں گے اور باب لد جو اس وقت اسرائیل، جو کرنٹ اسرائیل ہے، اس کا جو ایئرپورٹ ہے لد اس جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر اس کو دجال کو پکڑ کر کے قتل کریں گے۔ یہ ساری ایک ہیرارکی ہے بلیفز کی مسلمانوں کی، قتل نہیں ہوگی جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح سے حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی جھولی میں، دامن میں سارے اعزازات دی، جو چیز سب سے اعلیٰ ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2-4۔ باقی سب انبیاء کو بھی معجزات دی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سب سے زیادہ، ہر کمال شاندار۔ یہ جو شہادت کا اعزاز تھا
سب سے عظیم الشان اعزاز شہادت کا، شہید ہونا اللہ کے راستے میں، قتل ہو جانا، یہ اعزاز اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو انڈائریکٹ دی۔ ان کے نواسہ رسول، خانوادہ رسول جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اللہ رب العزت نے قبول کر کے حضور کے گھرانے میں سب اعزازات کو جمع کر دیا، گویا کہ شہادت کا اعزاز بھی حضور کے گھرانے میں آ گیا۔ لیکن خاص حضور کی ذات کے اوپر جو کفار تھے انہوں نے حملہ تو کیا، حضور پاک علیہ السلام کے چہرہ انور زخمی بھی ہوا، آقا کریم علیہ السلام کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، پیشانی مبارک کے اوپر بھی زخم آیا، رخسار مبارک کے اوپر بھی، وہ جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا احد کے میدان میں وہ اس کی کڑیاں بھی جو ہے وہ اندر کو کھپ گئی۔ ایک صحابی رسول تھے، جراح تھے، سرجن تھے، ابو عبیدہ بن جراح، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جو 10 وہ لوگ جن کو زمین کے اوپر چلتے ہی اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو وہ جو 10 لوگوں میں سے ابو عبیدہ بن جراح ہیں، انہوں نے اپنے دانت گاڑ کر کے وہ کڑی حضور پاک علیہ السلام کے چہرہ انور سے نکالی۔ آسان نہیں ہے دین اسلام کی دعوت، آسان نہیں ہے یہ تبلیغ، آسان نہیں ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا، آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے انبیاء بھی سخت تکالیف سے گزرے۔ حضور نے فرمایا لقد اوذیت فی سبیل اللہ، مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا ہے، ما اوذی احد من قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا۔ لیکن کیا ہے کہ جو آخری تھا وہ یہ تھا کہ مقتول ہو جانا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور غزوہ احد کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 67 جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ واضح طور پر یہ فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، آپ اپنا کھل کھلا کے اپنا جو پیغام ہے وہ آپ دیتے رہے۔ جس طرح سے بھی جہاد کی جو بھی سٹیج آتی، جہاد بالنفس ہو، باللسان ہو، بالعلم ہو، بالقلم ہو، کوئی بھی سٹیج ہے، چاہے وہ جہاد بالسیف تک بھی پہنچ جائے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت آپ کی جو آخری وقت ہے وہ نہیں آنے دیں، یہ وعدہ کر دیں۔ اس آیت کے نازل ہونے تک حضور پاک علیہ السلام کے ہاں کچھ صحابہ اکرام جو ہیں وہ ذمہ داری نبھاتے تھے حفاظت کی، گارڈ سے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر دی واللہ یعصمک من الناس، آیت 67 سورہ مائدہ کی، اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ جو گارڈز تھے، جو صحابہ اکرام جو شوق کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھایا کرتے تھے کہ کہیں رات کو سفر ہے، کہیں حضور پاک علیہ السلام کسی لشکر سے واپسی پر پڑاؤ کیا ہوا ہے، تو وہ جو خصوصی صحابہ اکرام تھے، وہ خصوصی جو دستہ تھا، ان کو ریلیکس کر دیا، بھائی اللہ نے خود سے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، لہٰذا اب مجھے جو ہے وہ آپ کی حفاظت کی اس کی ضرورت نہیں، واللہ یعصمک من الناس۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے، حیرانی والی بات یہ ہے کہ 23 ایئرز کا پیریڈ ہے حضور پاک علیہ السلام کے جو اعلان نبوت ہے اس کے بعد سے، ایٹ دا ایج آف 40 حضور پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت دی ہے، اس وہاں سے لے کر کے ٹل دا ایج آف 63 جو ظاہری حیات طیبہ ہے حضور کی، ان 23 سال میں 17 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، گویا کہ ہر 14 سے 16 مہینوں میں ایک دفعہ کفار نے اپنی طرف سے مکمل پلان کر کے حضور پاک علیہ السلام پر اٹیک کیا، جس کی تفصیل پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ آیا کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ جو ہے وہ تبلیغ کیجئے، آپ پہنچائیے لوگوں تک ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے نا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ تبلیغ کیجیے۔ یاد رکھ لیجیے کہ جو انبیاء اور رسول جو اللہ کے ہوتے ہیں، انہوں نے جو دعوت دینی ہوتی ہے اس کا ایک کریکلم ہوتا ہے، اس کا ایک نصاب ہوتا ہے، اس کے 4 حصے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے جو ڈیوٹی روسٹرم ہوتا ہے اس میں 4 طرح کی ان کی منصبی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں یتلو، اس کی تلاوت کرنا، جسٹ اس کو ریسائٹ کرنا، ظاہر ہے کہ اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ کئی سارے لوگ آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے اس بات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے، یہ جو پیرٹ فیشن میں کیوں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ بچوں کو جو ہے وہ اس طرح سے مار مار کے جو آپ حفظ کروا رہے ہیں، مارنے کا میں بھی مخالف ہوں،
تو یہ جو آپ اس طرح سے منہ زبانی طوطے کی طرح رٹوا رہے ہیں، کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک ایسی پریکٹس ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ سو کالڈ بیچارے اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، دانشور سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں پہاڑے کے جگہ جگہ پہ نیوز چینلز پہ، بس ان کو مدارس کی ایگزسٹنس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مدرسے کیوں موجود ہیں، کیونکہ یہی دجال کے راستے میں ایک حصی رکاوٹ ہے، کھل کھلا کے واضح کھڑے ہوئے اس کے مقابلے میں۔ یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا اعزاز ہے، دنیا کی کسی اور امت کو، کسی اور مذہب کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا کہ ان کی کتاب اس طرح سے روئے زمین کے اوپر ایک 3 4 5 سالہ بچہ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اس طرح سے منہ زبانی پیرٹ فیشن۔ بھائی یہ ایک اعزاز ہے، یہ کتاب کی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا نا کہ میں حفاظت کروں گا اس کی، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ حجر میں پارہ نمبر 14 میں فرمایا۔ تو وہ حفاظت کیسے کریں گے؟ اللہ نے انسانوں سے حفاظت کروانی ہے نا، یہ دنیا دارالعمل ہے، اللہ نے انسانوں سے حفاظت کروانی ہے۔ فرشتے اگر یہاں پر آ کر کے وہ کام کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ جی پھر انسان کیوں ہے یہاں پہ؟ اللہ نے انسانوں سے حفاظت کروانی۔ یتلو علیہ، سب سے پہلے ہے تلاوت، دوسری چیز ہے تزکیہ، تیسری چیز ہے تعلیم، اس کتاب کو سکھانا، کنوے کرنا بھی ہے کیا اس کے، یہ تیسرا درس ہے۔ چوتھی چیز ہے تبلیغ۔ ان چاروں کے الگ الگ پروٹوکولز ہیں جو کہ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کا۔ تلاوت، تزکیہ، تربیت، کہ وہ تعلیم کوئی اب اثر بھی کرے نا۔ ہمارا سارا کا سارا زور تعلیم کے اوپر ہے، وہ بھی تعلیم کے بیچنے کے اوپر ہے کہ اس کی جتنی مرضی فیس لے لو، یہ 2 4 کتابیں ہیں، جہاں سے اتنی لائنیں ہیں، یہ کرو اور بس جاؤ، اور جو ہے وہ 40-50 ہزار لاکھ کی نوکری کے لیے ایک بندے کو تیار کر دو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی سروس دے دی۔ آپ نے بہت بڑا ظلم کر دیا۔ جس بچے کو آپ نے خالی ڈگری دے کے مارکیٹ میں بھیجا ہے نا، وہ صرف پیسے ہی کمائے گا، وہ صرف مادہ پرستی بنے گا۔ جب تک اس کو 40-50-60 سال کی عمر تک چوٹ نہیں لگے گی نا، وہ اللہ کی طرف کبھی نہیں آئے گی۔ وہ پوری زندگی اپنی اسی میں ہی کھپائے گا۔ وہ اپنی سکسیس کو صرف لندن اور نیو یارک کی اور پیرس کی گلیوں میں تلاش کرے گا کہ وہاں پہ میں سیٹل ہوں گا۔ ابا کے یہاں بھی یہی کامیابی کہ جی میرا بیٹا تو جناب فلاں فرم میں ہے، CA ہے، فلاں جگہ پہ چلا گیا، بس کامیابی کا یہی تصور۔ کیوں؟ آپ نے تعلیم دی، تزکیہ نہیں کیا، جو کہ منہاج نبوی کا جو طریقہ ہے تربیت کا، آپ نے اس کو اپنایا نہیں کہ ہیومن بینگ کو آپ نے کیسے کھڑا کرنا، اس کو سٹینڈ کیسے کرنا۔ آپ کا جو 22 24 25 سال کی جو پود ہے اس کی کیا اسپیسیفیکیشن ہونی چاہیے، آپ نے سیکھا ہی نہیں اس کو۔ سب سے پہلے تلاوت، پھر تعلیم، پھر تزکیہ، اور چوتھے نمبر پر ہے تبلیغ۔ تبلیغ ایک مشنری کام ہے، ان سب کا الگ الگ طریقہ ہے، لیکن جو تبلیغ ہے اس کا کوئی وقت نہیں۔ آپ ہر وقت اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، حصی اعتبار سے، غیر مرئی انداز میں، کسی نہ کسی انداز میں آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں سے لے کر کے وہاں جا رہے ہیں، 10 لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنے عمل سے، اپنی چال سے آپ نے تبلیغ کر دی ہے۔ آپ نے بتا دیا ہے کہ بھائی چلتے کیسے ہیں، آپ نے اتنا ہی بتا دیا کہ بھائی نظر جھکا کر کے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چال مبارک ایسی تھی، تو اس کی 3 خصوصیات تھی۔ ایسا تھا گویا کہ پہاڑ سے آ رہے ہیں۔ جب انسان اونچی جگہ سے آتا ہے تو اس کی چال کے اندر 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ سر جھکا کر کے چلتا ہے، کیونکہ اونچی جگہ سے آتے ہوئے اوپر دیکھے گا نا تو گر جائے گا۔ دوسری، تیز چلتا ہے، قدرے تیز چلتا ہے، آہستہ چلے گا تو پھسل جائے گا۔ تیسری، قدم اٹھا کر کے چلتا ہے۔ گویا کہ چال کے اندر یہ 3 خصوصیات ہونی چاہیے۔ یہ جو اچھا خاصا نوجوان ہوتے نا، جوتیاں کش کش کر کے چل رہے ہوتے ہیں، پاؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ایک نوجوان تھا، وہ جوتیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے، پاؤں کو گھسیٹ، ہمارے بھی نوجوانوں کو اس طرح کی عادت ہوتی ہے نا، 10 بندے دیکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں کیڑا بندہ چلنا، جوتیوں کی گھسیٹ گھسیٹ کی کش کش کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اور فرمایا ادھر آنا ذرا، تو مجاہد اللہ کا کیسے چل رہا ہے؟ تیری ٹانگوں میں جان نہیں ہے، کوڑے مارے گا تجھے عمر، سیدھا ہو کر چل۔ تیری جوانی امت مسلمہ کا سرمایہ ہے، تیرے چلنے سے اتنی لیزینس اور سستی آ رہی ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جو طاقتور مومن ہے، مضبوط مومن ہے، وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو تبلیغ جو ہے وہ ہر انداز میں ہوتی ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔
اس کے اوپر مشن کے اوپر کبھی بھی حضور پاک علیہ السلام نے کمپرومائز نہیں کی. اور حضور پاک علیہ السلام کے اندر درد کتنا تھا، غم کتنا تھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس سے اس طرح سے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے جوش مارنے کی آواز آتی تھی. جب میں کان لگا کے سنتی تھی تو وہ اس طرح سے آواز آتی تھی. گویا کہ سینہ اقدس کے اندر امت کا اتنا غم تھا اور جو اپنی ڈیوٹی تھی اس حوالے سے اتنے زیادہ کانشیسنس تھی کہ کیا میں لوگوں تک وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے جو ہے وہ دیا ہے. اسی لیے جو عمر کا آخری حصہ تھا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 3 دفعہ جو ہے وہ صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ حل بلغتکم، کیا میں نے اپنا پیغام جو ہے وہ تم تک پہنچا دیا. یہ سوال حضور پاک علیہ السلام نے کیا ہے تو صحابہ کرام نے بھی تو وفاداری کی انتہا کر دی نا. وہ بھی تو سمجھتے تھے، وہ بھی تو مزاج شناس تھے حضور کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے صرف پہنچایا نہیں ہے بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. جب یہ صحابہ کرام کا جواب سنا تو حضور پاک علیہ السلام نے شہادت کی انگلی کھڑی کی، آسمان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میری قوم اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں نے ہرگز کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں چھوڑا. میں کفار و مشرکین کے پریشر میں آ کر کے کبھی بھی اپنی دعوت، اپنے مشن کے اوپر میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اپنے موقف کے اوپر میں نے کبھی سودا بازی نہیں کی. جو تو نے میری طرف نازل کیا میں نے لوگوں کو سچ کھلا کے ان تک میں نے اپنی بات جو ہے وہ ساری کی ساری پہنچائی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ حجۃ الوداع کے موقع کہ آج کے دن تم میں سے جو حاضر ہے، جو میری بات کو سن رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کرے، اس کو پہنچائے اس تک جو غائب ہے، یعنی میرے آنے والی امت تک میرے پیغام حق کو پہنچانا اب تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد کیا تھا؟ مسجد نبی کی 50,000 نمازیں ہیں یا 1,000 نماز ہے، خانہ کعبہ کی 1,00,000 نمازیں ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کا موقع ہے، روضہ انور وہاں پر موجود ہے، اتنی مقدسات وہاں پر موجود ہیں، ہر نماز کے بعد ان کے پاس خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا موقع موجود ہے. لیکن یہ سارے مواقع کو حضور پاک علیہ السلام کے اس فرمان کے اوپر صحابہ کرام نے قربان کیے. لوگ کہتے ہیں کیوں نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے؟ بھائی یہ جواب ہے. صحابہ کرام اس کے بعد پھر نکلے ہیں جس طرف بھی پانی کا بہاؤ تھا. بستیاں اس وقت پانی کے ارد گرد ہوتی تھیں، دریاؤں ندی نالوں کے ارد گرد ہوتی تھی، کیونکہ انسان کے سب سے بڑی ضرورت واٹر. اس طرف نکلے، کشتیاں بنائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں اس کے اوپر کام ہوا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بحری قوت کے اوپر کام میں بہت ترقی ہوئی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو کام نیکسٹ لیول پہ چلا گیا. مسلمانوں کی ٹیکنالوجی اس وقت بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. شپ وار کے اندر یہ جو کشتیاں چلتی ہیں کو کیسے بناتے ہیں، کیسے ضروریات ہوتی ہیں. تو مقصد کیا تھا؟ تبلیغ. چاہے وہ بالعلم ہو کہ لوگوں کو جہالت سے نکالنا، قرآن کی دعوت حق پہنچانا. اگر کہیں پہ جہاد بالسیف کی نوبت آئی ہے، لوگ مقابلے پہ نکلیں تو یہ لوگ مقابلے پہ نکلیں. آپ کو آج تک جو ہے وہ کتنے سارے صحرات کو گواہی دیں گے، آپ کو سمندر دریا ندیاں گواہی دیں گی ان کی بہادری کی اور ان کے سفر کی اور ان کی مشقتوں کی. طارق بن زیاد نے کشتیاں جو جلائی تھیں وہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں تھا. آج ہم تو صرف اسی بات پہ ٹھہرے ہوئے کہ سلطان کو کہ ہمارا باپ سلطان تھا، بس ٹھیک ہے ہم بھی گویا کہ ہمیں بھی اللہ وہی کچھ نواز دے گا. بھائی ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے قربانیاں دی تھی. کشتیوں کو جلا دو، سامنے فوج ہے. اب جو ہے وہ تمہارے پاس یا تو فتح ہے یا شہادت ہے. یا تو اللہ کا دین تم یہاں پر پھیلاؤ گے یا پھر اللہ کے پاس پہنچ جاؤ. واپسی کا کوئی چانس نہیں. اتنی بڑی سیکریفائس، اتنا بڑا ڈیسیجن، مائنڈ بلوئنگ، انسان کے دماغ کو حیران کر سن کر دیتی ہیں یہ باتیں. انسان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی ہوائی باتیں سن رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ایسے رجال پیدا کیے تھے حضور کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں، ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے کہ جن کا ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط. اتنا بڑا ڈیسیجن ہے. اور ایک جگہ پر تو یہ بھی تھا، فرمایا کہ اپنے گھوڑے جو ہیں وہ ڈال دو سمندر کے اندر. جس نے زندگی میں کبھی گناہ کبیرہ نہیں کیا، سمندر اس کو راستہ دے گا. جتنا لشکر تھا، جتنے لوگ گھوڑوں پہ سوار تھے، سب نے سمندر کے اندر اپنے گھوڑے ڈالے اور کسی کا گھوڑا کوئی بھی ڈوبا نہیں ہے اس کے اندر.
ایسے رجال تھے اللہ کے. جب وہ انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ چھوٹی بات ہے. ہم نے ایک کان سے نکالا ایک کان میں ڈالا دوسرے کان سے نکال دیا. اللہ مدد کرتے ہیں. اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہارے دین کی مدد کرے گا. بھائی اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں جو ذلیل ہوئی ہیں، زمین و آسمان کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، وہ اپنے تئیں جن لوگوں کو خدا کا تعارف نہیں ہے تو ان کے لیے وہی خدا ہے. جتنی زیادہ ان کے پاس مادیت ہے، جتنی زیادہ ان کے پاس طاقت ہے، لوگ ان کی کیپٹلز میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ان کی خدائی کو لوگ تسلیم کر بیٹھے. اچھے خاصے مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ان کی خدائی کو مان چکے. ابھی آپ کے ارد گرد وہ ذلیل ہوئے، وہ جھکنے پہ مجبور ہوئے، ان کی مرضی کے مطابق معاہدے کرنے پہ مجبور ہوئے. کیوں؟ جن کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا تو ان کے اندر کسی اور کا رعب نہیں آیا کرتا. بھائی ایسے نہیں ہوتا، عملی طور پر ایسے ممکن نہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعوت رکھی نا ان کے سامنے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بخاری شریف ہے، کتاب العلم ہے، اس کے اندر جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس کا آخری حصہ حضور نے جو فرمایا خود، کیوں میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات کو غائب تک پہنچاؤ، میرے اس امتی تک جو آج یہاں پہ موجود نہیں. ایک تو حضور نے یہ فرمایا کہ جو میرا امتی میرے اوپر بن دیکھ کے ایمان لے کر کے آتا اس کے لیے دوہرا اجر ہے. دیکھا نہیں مجھے، میری کتاب کو دیکھا نہیں اترتے ہوئے، میرے معجزات کو دیکھا نہیں، پھر بھی ایمان لے کر کے آیا، فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر کی میں بشارت دیتا ہوں. فرمایا رب مبلغ اوعى من سامع، ہو سکتا ہے کہ جس تک آپ بات پہنچا رہے ہیں وہ آج سننے والے سے زیادہ ذہین ہو، اس کا کام کرنے کا لیول زیادہ اچھا ہو، اللہ نے اس کے مقدر میں آپ سے زیادہ کام لکھا ہو. رب مبلغ اوعى من سامع، جن تک بات پہنچ رہی ہے لوگوں کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کام کرنے کی. صحابہ کرام کا سب سے بڑا اعزاز وہ یہ ہے کہ حضور پاک کی زیارت کی ہو، جس جیسا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا. ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کر لیں. لیکن بعد میں اللہ کے ایسے رجال اٹھے کہ جنہوں نے کہیں بہت زیادہ کام کیا امت کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بے شمار نام. قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کے اندر یہ موجود ہے کہ نازل عرب کے اندر ہوا ہے، لیکن سب سے خوبصورت پڑا مصر کے اندر گیا ہے، اور سب سے بہترین سمجھا ادھر ہندوستان کی سرزمین پر گیا. جیسے علماء اس سرزمین نے پیدا کیے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، ایسے عرب کے اندر بھی موجود نہیں. یہ کس بات کے اثرات؟ یہ صحابہ کرام کی ان مہربانیوں کا، ان کی تبلیغ کا، ان کے ان اسفار کا نتیجہ ہے کہ وہ سارا کچھ قربان کر کے نکلے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے اس فرمان کو انہوں نے سینے سے لگایا کہ میرے پیغام کو بھائی لے کر کے پہنچو لوگوں تک. اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی بھی طرح سے اس کے اندر کوئی مداہنت جو ہے وہ برداشت نہیں کی. فرمایا لے کر کے نکلو. اب کیا تھا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اپنے پیغام کو جو ہے وہ نہیں پہنچایا. مضمون کے اعتبار سے آیا کا یہ حصہ نہایت سخت ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنے پیغام کو نہیں پہنچایا. یہ اسی انداز میں ہے کہ جیسے سورہ عبسہ کے شروع میں اللہ رب العزت کا جو انداز خطاب ہے اپنے محبوب سے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا کہ آپ کے پاس ایک اندھا ہے. تو جہاں پر آ کر کے بڑے بڑے صاحب جبہ و دستار، صاحب تقوی اور اخلاص، صاحب کلام جو علماء ہیں، زبانیں رک جاتی ہیں، لنگ ہو جاتی ہیں. اس کی تفسیر کرنا آسان نہیں ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے اس انداز میں خطاب کرے کہ حضور اس کو خود عتاب کے لفظ کے ساتھ اس کی تعبیر فرمائے. تو دراصل یہ اللہ رب العزت کا اپنے محبوب سے بات کرنے کا ایک نیا انداز ہے، جس کو کہتے ہیں کہ بتانا کسی اور کو ہے، سنانا کسی اور کو. سنانا تھا اہل کتاب کو کہ دین اسلام کے اس پیغام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن خطاب اپنے محبوب سے فرمایا. واللہ یعصمک من الناس، فرمایا کہ اللہ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھیں گے لوگوں سے. 17 بار تقریباً سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے حضور پاک علیہ السلام کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جن میں سے الاصابہ کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے حضور نے جب فاران کی چوٹیوں پہ صدا لگائی ہے، اور اس کے بعد پھر سین حرم میں آتے ہی لوگ حملہ آور ہو. اتنا شدید حملہ تھا کہ کوئی اس وقت حضور پاک علیہ السلام کی فیملی میں سے، ممبرز میں سے کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکا.
یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام کے ایک ربیب تھے، یعنی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے خاوند میں سے بیٹے تھے حارث بن ابی حالہ، ان تک حضور پاک علیہ السلام کے اوپر وہ جو حملہ آور تھے وہ آوازیں پہنچی تو وہ بھاگ کر کے آئے، اور حضور پاک علیہ السلام کے اوپر انہوں نے سب سے پہلے اپنی جان نچھاور کی۔ اسی دوران انہوں نے حضور کے ربیب یعنی بیوی کے جو بیٹا تھا سابقہ خاوند سے وہ شہید ہوئی، ان کو بھی اسلام کا سب سے پہلا شہید کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے اوپر حملہ تھا۔ ابو جہل نے جو ہے وہ لوگوں سے کہا کہ آج میں یہ کام تمام کر دیتا ہوں، ایک پتھر لیا حضور کی طرف بڑھا، حضور سجدے کی حالت میں تھے، انسان سجدے میں ہوتا تو بالکل غیر مسلح ہوتا ہے، ٹوٹلی ایکسپوز ہوتا ہے، جو مرضی اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اس نے وہ پتھر کو حضور کے سر کے اوپر رکھنے کا پلان بنایا مارنے کا۔ جب آگے بڑھا لوگ دیکھ رہے تھے یہ تماشا کہ آج ابو جہل ابو الحکم کیا کرتا، اس کا نام تھا ابو الحکم، اسلام نے اس کو آگے ابو جہل کا نام دیا، جہالت کا باپ ہے وہ، تو اس کو کہتے تھے فادر آف وزڈم۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اس سے مشورہ اور پلاننگ کرنے کے لیے کہ اس کے پاس جہاں بڑی باتیں ہیں، تو پرے والا آدمی، پرے پنچایت والا آدمی، پرے پنچایت والا ہونا کوئی صاحب حکمت ہونے کی علامت نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مشن کو کتنا سمجھتے ہیں، حق اور عدل اور انصاف کی بات کتنی کرتا اور سمجھتے ہیں، وہ ہے صاحب رائے دین اسلام۔ فرمایا یہ ابو الحکم ہے، یہ ابو الحکم نہیں ہے، اس کے سامنے اتنے سارے معجزات ہوئے، اس کے سامنے کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اس کے سامنے پتھروں نے سلام پیش کیے، اس کے سامنے درخت زمین کی چھاتی چیر کر گیا، حضور پر سلام پڑھے، ساری کچھ دیکھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لایا، یہ ابو جہل ہے، یہ جہالت کا باپ ہے۔ واپس مڑا، پلٹ گیا، حضور پر وہ پتھر پھینک نہیں سکتا۔ لوگوں نے پوچھا ابو الحکم کیا ہوگا، تو بڑے جوش کے ساتھ گیا، کہنے لگا کہ جب میں قریب جانے لگا نا تو میں نے سامنے ایک اونٹ کو دیکھا جس کا چہرہ جو ہے، جس کی گردن، جس کے دانت انتہائی خوفناک تھے، اگر میں اپنے بھتیجے کے تھوڑا سا بھی اور قریب چلا جاتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ اتنی وحشت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ بے شمار جو ہے وہ اس طرح کے مواقع آئے ہیں جو الرحیق المختوم کے اندر موجود ہے۔ ایک دن سین حرم کے اندر حضور نے صدا لگائی، لوگ جو ہیں وہ بل پڑے، اور اسی دوران سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے آئے، اور ایک شخص عقبہ بن ابی معیط، وہ اپنی جو چادر تھی وہ حضور کی گردن کے ارد گرد لپیٹ کے اس کو مکمل طور پر اس کو بل دے چکا، جیسے کہ سانس کو بند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، دوڑ کر کے اس کو سینے سے پکڑ کر کے دھکا دیا اور اس چادر کو کھولا۔ فرمایا لوگوں تم ایسے شخص کو مار دینا چاہتے ہو جو تمہیں آ کر کے یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، جو تمہارے پاس واضح دلائل لے کر کے ایسے کو مارتے۔ یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ لوگ جو دیگر موجود تھے، اس کے ساتھی عقبہ کی، وہ سارے آئے سیدنا ابوبکر صدیق کے اوپر، انہوں نے بچھاڑ کر اتنا مارا کہ یہاں کے سر کی جو کھال تھی وہ اتنی نرم ہو گئی کہ دوسرے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم ہاتھ لگاتے تھے نا تو ہمارے ہاتھ میں ان کے سر کے بال آ رہے تھے، اتنا زیادہ مارا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوش گم ہو گئی۔ ماں نے دودھ پلایا، دودھ پلانے کی کوشش کی، تھوڑا سا ہوش آیا تو کہتی کہ بیٹا کچھ کھا لو۔ فرمایا نہیں، میں نے کچھ کھانا نہیں، پہلے مجھے میرے محمد الرسول اللہ کے پاس لے کر کے چل، پہلے میں ان کا حال معلوم کروں گا، اگر ان کے حال تسلی میں ہوا تو ابوبکر کچھ کھائے گا، ورنہ کچھ نہیں کھائے گا۔ حضور کی وفا اتنی آسان نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی وفا اتنی آسان نہیں ہے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، آسان نہیں ہے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں، مگر اس راہ پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم، پچھتاتے نہیں ہیں لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کئی سارے مواقع ہیں، اس وقت موقع نہیں، لیکن اس سنت کو لے کر کے آگے صحابہ کرام چلے، تابعین چلے، ہمیشہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، تکالیف ان کو آتی نہیں، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے۔ ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے، ستم ہر دور میں باطل نے حق والوں پہ ٹھائے ہیں، مگر ہرگز نہیں چھوڑا کبھی مومن نے میداں ہے، چخا میں دیکھ ابراہیم کو نمرود نے ڈالا، تلے آرے کے زکریا کے ٹکڑے ہو گئی جان، جنازہ ابو حنیفہ کا بالآخر جیل سے نکلا، تلے کوڑوں کے احمد ابن حنبل کی گئی جان۔ پوری ایک جو ہے وہ لیگیسی ہے، روایت اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپانے کی۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ جو کافر قوم ہے اس کو ہدایت نہیں دیتی۔ قل یا اہل کتاب لستم علی شیء، آپ فرما دیجئے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، انجیل کو، اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید۔ جب تک تم ان کے اوپر ایمان نہیں لائے ہوئے تمہاری حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں۔ یہی خطاب یہود کے لیے ہے، یہی نصارہ کے لیے ہے، یہی اہل القرآن یعنی مسلمانوں کے لیے
کہ اللہ کے احکام کے مطابق چلیں گے تو ان کی عزت ہوگی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ واضح طور پر یہ فرمایا ہے لا تتوسط القرآن، لوگوں قرآن مجید کے اوپر ٹیک نہ لگاؤ بلکہ تم اس کو سیکھو. وَاتْلُوا القرآن، اس کو پر عمل کرو اور اس کو سیکھو اور اس کی جو ہے وہ تبلیغ کرو. جب تم اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ گے تو تب اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ہوگی، ورنہ نہیں. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ، فرمایا ضرور بضرور اضافہ کرتے ہیں ان میں سے بہت زیادہ لوگ ما انزل الیک من ربک، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، یعنی اس کلام کے ذریعے سے اضافہ ہوتا ہے طغیانا و کفر، سرکشی اور کفر. کئی سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کئی سارے لوگوں کی سرکشی زیادہ ہو جاتی ہے. فلا تأس علی القوم الکافرین، بس آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کافر قوم کے اوپر. یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ غم میں ہو جاتے تھے تو فرمایا کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا. وہ مانے نہ مانے یہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے یہ معاملہ. رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.